اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحج میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ قرآن حکیم کے مطابق کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے شروع ہوا، اور پھر اس قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس سنت ابراہیمی کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر بال کے عوض نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ جو جانور کی اون ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض نیکی ہے۔ قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت شخص پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور امت کے لیے قربانی کے آداب اور قربانی کے مختلف احکامات بیان کیے۔ انہی آداب و احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی سے بچنا چاہیے، تو آپ نے اپنے دستے مبارک کے اشارے سے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ کو ان 4 جانوروں کے بارے میں بتائیں گے، لیکن حسب معمول تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ خواتین و حضرات، حدیث کی بیشتر کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی سے بچنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک کے اشارے سے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے ہرگز درست نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کے بعد دوسرا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تیسرا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو جائے، اور چوتھا ایسا لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے، وہ ہڈیوں کا پنجر ہو۔ دوستو، بنیادی طور پر قربانی کے لیے 6 شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ قربانی ایسے جانوروں میں سے ہو جو گھریلو پالتو جانوروں میں شمار ہوتے ہوں، جیسے کہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور شرعی طور پر معین عمر کا ہونا ضروری ہے، وہ اس طرح کہ بھیڑ کی نسل میں 6 ماہ کا بچہ اگر فربا اور موٹا ہو تو وہ قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر جانوروں میں سے ان کے اگلے 2 دانت کی موجودگی ضروری ہے۔ اسی طرح بھیڑ، بکری یا دمبا جب 1 سال کے ہو جائیں تو تب، گائے بھینس 2 سال کے ہوں اور اونٹ 5 سال کا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم عمر ہو تو جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے متعلق تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہو یا پھر اسے شریعت یا مالک کی جانب سے اجازت ملی ہو، لہٰذا جو جانور ملکیت میں نہ ہو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، مثلا غصب یا چوری کردہ جانور، اور اسی طرح باطل اور غلط دعوے سے ہتھیایا گیا جانور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یتیم کا سرپرست یتیم کی جانب سے ایسی صورت میں قربانی کر سکتا ہے جب یتیم اپنے مال سے قربانی نہ ہونے پر مایوس ہو جائے۔ اسی طرح موکل کی جانب سے اجازت کے بعد وکیل کا قربانی کرنا بھی صحیح ہے۔ قربانی کے جانور کے متعلق چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جانور گروی نہ رکھا گیا ہو، جانور کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو، لہٰذا رہن رکھے گئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کے لیے 5ویں لازمی چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور 4 ایسے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے کہ جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں آیا ہے کہ یہ اس کی قربانی ہونے میں رکاوٹ ہیں۔ پہلا عیب آنکھ میں واضح طور پر عیب ہونا، مثلا جس کی آنکھ بہہ کر دھنس چکی ہو یا بٹن کی طرح ابری ہوئی ہو، یا پھر آنکھ مکمل سفید ہو کر کانے پن کی واضح دلیل ہو۔ دوسرا، واضح طور پر بیمار جانور، اس سے مراد وہ جانور ہے جسے بخار ہو، جس کی بنا پر جانور گھاس نہ کھائے اور نہ اسے بھوک لگے۔ اسی طرح جانور کی بہت زیادہ خارش جس سے گوشت متاثر ہو جائے، یا خارش جانور کی صحت پر اثر انداز ہو۔ ایسے ہی گہرے زخم اور اسی طرح کی دیگر بیماریاں جو جانور کی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں،
اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا عیب ہے واضح طور پر لنگڑا ہونا، ایسا لنگڑا پن جو جانور کو صحیح سالم جانوروں کے ہمراہ چلنے میں رکاوٹ بنے، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا عیب ہے اتنا لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے اور وہ گوشت کی بجائے ہڈیوں کا پنجر نظر آئے۔ اور دوستو، قربانی کے جانور کے متعلق سب سے آخری شرط یہ ہے کہ قربانی کو شرعاً محدود وقت کے اندر ذبح کیا جائے۔ یہ وقت 10 ذی الحج کو نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے، لہٰذا جس نے بھی نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر لی یا پھر غروب آفتاب کے بعد کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے قبل ذبح کر لیا تو وہ صرف گوشت ہے جو وہ اپنے اہل عیال کو پیش کر رہا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقررہ دنوں کے اندر دن یا رات میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ قربانی دن کے وقت ذبح کرنا اولیٰ اور بہتر ہے، اور عید والے دن نماز عید کے خطبہ کے بعد ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے کم تر ہوگا، کیونکہ جلد از جلد قربانی کرنے میں خیر و بھلائی کے لیے سبقت ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی قربانی کے بارے میں کچھ آداب احکامات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد محض گوشت کھانا یا نمود و نمائش اور دکھاوا نہیں ہے، بلکہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہماری ہر چیز پر مقدم ہے، ہماری ساری کامیابیوں کا مدار اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے پر ہے، اگرچہ وہ ہماری طبیعت، ہماری عقل اور سماج کے خلاف ہی کیوں نہ معلوم ہو رہا ہو۔ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں نہ تلاشی جائیں، بلکہ صدقے دل سے اس پر عمل کیا جائے۔ آج کل ایک نیا فتنہ کھڑا ہو چکا ہے کہ بعض لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ قربانی کے بجائے رفائی کاموں میں پیسہ لگایا جائے۔ رفاع عامہ اور لوگوں کی بہبود کے لیے اسلام میں زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، عشر اور دیگر صدقات کا مستقل نظام ہے، جس کے تحت انسانیت کی فلاح و بہبود غربا، مساکین اور ناداروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی شام تک جس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، اس کے لیے قربانی چھوڑ کر اس رقم کا صدقہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے لیے ان دنوں میں یا صاحب نصاب لوگوں کے ان دنوں میں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ یا سال کے دیگر ایام میں مالی صدقہ کرنا یقیناً بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کی یادگار ہے۔ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھا، اور قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جذبے اور اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔